السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم 23 جز کو ڈسکس کریں گے اور میرے ساتھ ہم ساروں کے بہت ہی عزیز شیخ سیف اللہ ثناء اللہ بلتستانی میرے ساتھ یہاں پر ہیں اسٹوڈیو میں. اور ماشاءاللہ شیخ صاحب کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, بارک اللہ ایک فیک. تجربہ ہے, ایک شیخ کے اندر ایک علم ہے, ایک حکمت ہے, ایک علم ہے. اتنا زیادہ نہیں کرتے یار, کوئی مسئلہ نہیں, اور الحمدللہ فقیر بندے ہم, کچھ بھی یہ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ لوگ اس کو تھوڑا سا لائٹ نہ لیں کہ یار بس ایک دو تفسیر پڑھ کر آ گئے. دیکھیں, اصل میں آپ کو بتاؤں, یعنی اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور اپنی تعریف کرنے سے بچائے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ آپ گریڈ 8 سے اسلامک سائنسز میں لگے ہوئے ہیں. جی تقریباً یعنی شرعی علوم کے حصول کے لیے تقریباً میں 14 سے 15 سال تک میں شرعی علوم حاصل کرتا رہا ہوں. اور فارملی کسی مدرسے سسٹم باقاعدہ سسٹم کے اوپر صرف, اور بکس اس کے علاوہ پڑھیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے فقیر پر, لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جولی خالی ہے. اللہ تعالی ہمیں صاحب علم اور اس کے ساتھ صاحب عمل بنائے, بالکل, اور باتونی زیادہ بننے سے اللہ بچائے اور عمل زیادہ کرنے کی توفیق دے. آمین. بس یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. بارک اللہ فیک. تو آج کون سی صورت ہے ہمارے پاس؟ آج انشاءاللہ ہم جز 23 سٹارٹ کریں گے. سورہ یاسین ہے ماشاءاللہ, اور سورہ یاسین کی انشاءاللہ 25th 26th 27th آیتیں ڈسکس کریں گے. اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ جنت میں جب داخل ہو جاتا ہے یا تو کیسا وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. اس کے اوپر تو کانٹیکسٹ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے شاید اس بندے کو مار دیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ, پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. یعنی اس میں جو آیت ہے, جو آیت نمبر 25-26, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون. ہاں, میں تمہارے اللہ پر بلیو کرتا ہوں تو میری بات اب سن لو. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یعنی کیونکہ جب لوگوں نے اس کا قتل کرنا چاہا اور توحید کی دعوت دی, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا اور کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو اس کا پتہ ہوتا. اچھا, یہ تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جو ابھی میں جو اسٹڈی کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس میں یہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ قوموں میں ڈفرینٹ نبی بھیجے, انبیاء بھیجے, اور ایک قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ انبیاء بھیجے, نبی پہ نبی بھیجے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنا شروع کی. اب اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی, لیکن نہ کہ وہ دعوت کو قبول کرتے بلکہ انہوں نے اس کا قتل کر دیا. بالکل, جیسے قرآن آیت میں وجاء رجل من اقصى المدینہ ہے نا, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یعنی ایک شخص جو ہے شہر سے دور کنار جگہ سے آیا اور کہا اے میری قوم مرسلین کی اتباع کرو, ان انبیاء کی اتباع کرو. تو اس کی قوم نے اتباع کرنے کے بجائے اور کہا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ان کی اتباع کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. they don't ask for money or anything for themselves. ٹھیک ہے نا, تو ان کی اتباع کرو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, میں اس کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے یعنی پیدا کیا اور ہم نے اور آخر میں لوٹ کے انہی کی طرف جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون, یعنی کیا میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو پوجا کروں جو میرے لیے کوئی نفعت بخش نہیں ہے. تو اس بنا پر پھر کہا انہوں نے انی اذن لفی ضلال مبین, میں بڑا گمراہ ہوں اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی. انی آمنت بربکم فاسمعون, میں تمہارے جو حقیقی رب ہے جو اللہ ہے اس پر ایمان لے آؤں, تو اب تو میری بات سن لو.
لیکن انہوں نے پھر کیا کیا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. اچھا, اور اس میں ان ورسز میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے تو آپ دیکھیں نا, ابھی بھی آج کل بھی لوگوں کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے. بھی مجھے دا گریٹ کورسز میں احمد بھائی بتا رہے تھے کہ کورس ہے اباؤٹ ڈیتھ اینڈ یو نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر ڈیتھ, ٹھیک. تو ایون جو ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر ڈیتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک یہ والا ایونٹ کوٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ جب بندہ مومن فوت ہوگا تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ پیش آئیں گے, یا کس طرح اس کی جرنی ہوگی. اور وہ جرنی کا ذکر ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوا تو ایک دم اس کو ریگریٹ آیا کہ کاش میری جو قوم ہے وہ جان لیتی کہ میں کتنی پیسفل یا سیٹسفیکشن میں اس ٹائم ان کمپیریزن ٹو جو وہ سمجھتے رہے میرے بارے میں. بالکل. اور یہ ایک اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کبھی بھی یعنی غیظ و غضب اور انتقامی جذبے سے مغلوب نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, بلکہ نہایت صبر اور ہمت کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے کیا نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن بندے جب آپ ایک ایز اے داعیہ جاتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. لوگ آپ کو اذیت دیں گے, لوگ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے, لوگ آپ کی طرف فیس نہیں دیں گے, آپ کی شکل تک کو نہیں دیکھنا گوارا کریں گے, ٹھیک ہے نا, آپ سے دور بھاگیں گے, آپ کی مجلس میں ایک شخص بھی نہیں آئے گا. لیکن آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ دنیا میں ملے نہ ملے, لیکن آپ کے دل میں یہ ہو کہ انشاءاللہ یوم القیامہ میرا اللہ مجھے اس صبر کا بدلہ ضرور عطا کرے گا. شیخ, یہ جو شخص ہے یہ بولا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا ہے. تو یہ جو بندہ ہے, ایک تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہوپ اور فیئر کے درمیان میں ہوتا ہے. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے پتہ چلا کہ ایک بندہ جنتی ہے تو میرا جو ہوپ ہے وہ ایزیوم کرے گا کہ آئی ایم دیٹ پرسن جو جنت میں گیا. اور اگر یہ پتہ چلے کہ ایک بندہ جہنمی ہے تو میرا جو فیئر ہے وہ یہ ایزیوم کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم میں اس میں مجھے کاؤنٹ کرے. لیکن یہاں پہ جو سینیریو ہے وہ یہ کہ جس طرح ہمارے لیے ڈیتھ ایک بالکل ہی انسرٹن لگتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ موت کے بعد کون کون سے پارٹس ہیں اور کیا اس کے, اور اسپیشلی جس طرح یہ والا بندہ, یہ تو ایک شہید کی موت ہی فوت ہوا. بالکل. اور شہید ہونے کا جو کیٹیگری ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے ان کمپیریزن ٹو جس طرح سورہ نساء میں پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لسٹ دی نا کہ سب سے پہلے کیٹیگری میں کون کون سے ہیں, جس میں الشہداء ہیں, پھر صالحین ہیں, یہ ساری کیٹیگریز ہیں. شیخ اب نیکسٹ انشاءاللہ ورس ڈسکس کرتے ہیں, اور نیکسٹ ورس ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان کا دنیا میں کھانا پینا یا ان کا جو تقاضا ہے. یہ ورس نمبر 47 ہے سورہ یاسین کی. جی بالکل, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, تو یہ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. بالکل, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین. یعنی ادھر کفار سے مراد کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادھر کفار سے مراد الذین کفروا سے مراد یہود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور سب کچھ دیا تھا. تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ جو اہل مدینہ ہے, اہل یثرب ہے, جو فقیر اور محتاج ہے, ان پہ خرچ کریں, تو کہتے ہیں ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا ہے تو کھلاتا. یہ تو ایک انداز میں سرے گمراہی ہے. اور اس میں بعض روایت میں کہ کفار قریش میں سے بھی بعض نے یہ کیا تھا, جیسے کہ امام مقاتل جو بڑے مفسرین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفار قریش ہے. یعنی عاص بن وائل کر کے ایک شخص تھا, اس سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ اس غریب مسلمان کو جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دے دیں, تو وہ کہتے تھے کہ اپنے رب کے پاس جاؤ, اس سے جا کے لے لو جس کے اوپر تم لوگ ایمان لے آئے ہو. یہ ایک انداز میں آپ کہہ دیں تقدیر کے اوپر اصل معاملہ جو ہے نا, تقدیر کے اوپر بھی بات ہے, اور غریبوں پر خرچ کرنے کے متعلق بھی ہے یہ. اچھا, اس میں ایک جو بات یہ ہے کہ بعض لوگ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں نیو, وہ بولتے کہ یار تمہارا اللہ تمہیں کیوں نہیں کھلاتا, ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو بنجا جو مانگ رہا ہے نا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کیا ہے؟
سلیو ہے. اینڈ جو جس کے پاس ہے وہ کیا ہے, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے, وہ در حقیقت اللہ کا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے تجھے دیا ہے تو تو آگے دے دے. لیکن کیونکہ جب انسان کے دل میں کچھ بھی کھوٹ ہو نا تو وہ اپنے کھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے, تقدیر کا سہارا لیتا ہے. بالکل. حالانکہ تقدیر ہمیشہ, اگر آپ دیکھیں, تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی ظلم ہے یا اس طرح کچھ نہیں. یہ ایک انسان کے لیے ایک آزمائش ہے, ایک ایگزامینیشن ہے, آخر میں خیر ہی ہے. چاہے وقتی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہو یار یہ کیا, یہ تو بڑا زاہد بندہ تھا, یہ تو بڑا اللہ والا ہے, لیکن دیکھو اس کا اللہ اس کو نہیں کھلا رہا. اچھا شیخ, یہاں پہ دیکھیں ایک سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو میں جس طرح اس کو رکھ رہا ہوں وہ صحیح رکھ رہا ہوں یا نہیں. کچھ سینیریوز میں جب ہم نے کسی بندے کی لائف سیو کرنی ہوتی ہے تو وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ اور اس سینیریو میں فرق یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے, اور وداؤٹ پٹنگ اینی ایفرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ خود انہیں کھلا دیتے ہیں. لیکن جو باقی سینیریوز میں, ہمارے سینیریو میں باقی جو آج کل ہم پرابلم فیس کرتے ہیں, وہاں پہ ہم جب اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ناکامی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی زندگی کو نہیں بچا پاتے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے لکھا تھا. اس طرح کا سوچنا یا سٹانس ٹھیک ہے؟ تقدیر کو بطور حجت نہیں پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی تقدیر, ہر چیز کو آپ تقدیر پہ لگا کے آپ آزاد نہیں ہو سکتے, جیسے انہوں نے کیا, جیسے جو کفار نے کیا. یعنی جب وہ پھنس جاتے تو تقدیر کا نام لگاتے. یہ نہیں ہے. دیکھیں تقدیر کا کیا مطلب ہے, یعنی ایک چیز ازل میں لکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. اب لیکن اگر مثلا کسی نے غلطی کی اور اس غلطی کی بنا پر وہ بندہ فوت ہو گیا تو وہ ذمہ دار ہے نہیں ہے, ذمہ دار. ٹھیک ہے نا. پھر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہتا تو, یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا, آپ کے اوپر ذمہ داری آنا بھی ایک انداز میں اللہ نے چاہا نا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات, ایک اور بات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیری آزمائش ہے. فقیری یعنی غریب ہونا یہ اصل میں امتحان ہے, آزم نہیں. امیر ہونا بھی آزمائش ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. کچھ پیسے والے وہ سمجھتے ہیں الحمدللہ میں ہر فتنے سے آزاد ہو گیا, میرے پاس کوئی آزمائش نہیں ہے, وٹ ایور آئی وانٹ اٹ ول, میں اس کو لا سکتا ہوں. نہیں, یہی تو آزمائش ہے. امیری بھی آزمائش ہے, فقیری بھی آزمائش ہے, اور ان دونوں کے بیچ والا بھی آزمائش میں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار کیونکہ یہ غریب ہے, یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میں امیر ہوں, تو یہ آزمائش میں. جو آپ بھی آزمائش میں, ایک انداز میں آپ کا آزمائش کیا ہے کہ آپ اس بندے کے مانگنے پہ نہیں دے رہے, یہ بھی تو ایک آزمائش ہے. بالکل شیخ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں شیخ. جی, آگے جو ورس ہے ایک تو یہ, اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ کھانا کھلانے کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی کتنے زیادہ ہے, اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ جنرلی جتنی بھی مکی صورتیں آئیں اس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانا, اس پہ بہت زیادہ ایمفسس ہوا ہے. اور اگر ہم اپنی فریج اٹھا کے دیکھیں تو اکثر ہماری فریجوں میں تو چیزیں ایکسپائرڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں وہ بجائے اس کے کہ ایکسپائرڈ چیزیں ہو کے پھینکیں, زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پہ کھانا کھلانا چاہیے, اور اس سے انشاءاللہ ان کا جو بزنس ہے وہ بھی بہت زیادہ گرو کرے گا. نو ڈاؤٹ. میں نے یہ خود دیکھا ہے عرب دنیا میں اور کچھ کنٹریز میں, جدھر جو لوگ جن کے پاس مثلا کھانا زائد ہو گیا وہ پھینکتے نہیں ہیں. مسجد کے باہر ایک فریج ہے, بڑا اچھا فریج, اس میں وہ کھانا رکھتے تھے, اور کھانا بھی بڑے اچھے انداز میں پیک کر کے رکھتے ہیں, اور اس کی بھی باقاعدہ کوالٹی چیکنگ بھی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اسی طرح میں نے کئی مثلا عرب میں بھی یہ بھی دیکھا کہ کچھ باقاعدہ ایسے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو بچے ہوئے کھانے کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے, اور اس کو فل اچھے طریقے سے پیک کر کے لے جاتی ہے, جو بڑے بڑے شادیوں میں جو کھانے ضائع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کون سی آیت ہے فرید بھائی؟ اچھا شیخ, میں یہاں پہ یہ بھی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نیبر ہے وہ بھی آج کل ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہے, شیئر رسک آرگنائزیشن ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا پورا جو کام ہی ہے وہ ہی ہے کہ ریسٹورنٹس کا جو کھانا بچا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو پہنچانا جو کھانے کے مستحق ہیں. تو وہ ڈفرینٹ دسترخوان لگاتے ہیں, ڈفرینٹ لنگر لگاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں بہت سے ریسٹورنٹ ہیں, واللہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے ادھر, اور وہ لوگ پھینک دیتے ہیں. اور اگر ان جو امی تھی نا, حذیفہ اس کا نام ہے, جو میرا نیبر تھا, ان کی امی کیا کرتی تھیں, ان کے امی کے گھر میں ماشاءاللہ روز کھانا لگتا تھا دوپہر کو, شاید لگتا ہو, اور اس میں وہ کوشش کرتی تھی کہ ان لوگوں کو ریلیجسلی بھی تھوڑا سا نا گائیڈ کریں.
تو پھر ڈفرینٹ لوگوں کو بلا کے وہاں پہ جو کھانا لوگ کھانے آتے تھے یا لیکچر لینے آتے تھے رمضان میں افطاری کرنے آتے تھے, اس سے پہلے چھوٹا سا وہ لیکچر بھی کرواتے تھے تاکہ انہیں ڈفرینٹ مسائل کا پتہ چلے. تو میرا خیال ہے دونوں کام ہینڈ ان ہینڈ ہونے چاہیے. بالکل بالکل. وہاں پہ لوگوں کی ایک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے اور انہیں کھانا بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. سعودیہ میں جہاں ہم افطاری کے لیے مثلا میری ڈیوٹی ہی ہوتی تھی رمضان میں باقاعدہ ادھر یہ مکتب الدعوہ توعیت الجالیات شمال الریاض کر کے ہوتا ہے اسلامک منسٹری کے انڈر. جی. ادھر اس ایریے میں جتنے بھی جو مساجد ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ بنائی جاتی ہے اور ادھر افطاری کے ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے. تو افطاری کے وقت میرا یہ کام ہوتا تھا کہ میں جا کے ادھر بیان دوں. ادھر پاکستانی, بنگالی, انڈین, افغانی جو بھی اردو سمجھنے والے ان کو ہم 15-20 منٹ کا ادھر اور باقاعدہ ماشاءاللہ شاہانہ افطاری ہوتی تھی ماشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا ہے ماشاءاللہ, ایک تیر سے 2-3 شکار ماشاءاللہ, بہت ضروری ہے. چلیں شیخ آگے ہم چلتے ہیں کہ قبر سے جب بندہ نکلے گا تو وہ کھڑے ہونے کے کیا مناظر ہوں گے, کیسے بندہ قبر سے نکلے گا, اور جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ کیسے اپنے قبر سے نکلیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے. تو میں چاہتا ہوں یہ ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ. یہ سورہ یاسین کی ورس نمبر 53 ہے. جی بالکل. دیکھیں اس میں جو پہلی بات تو ہے کہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا. ہاں جی, وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اوپینین ہے 2 دفعہ اور کچھ ہے 3 دفعہ. تو اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ. ایک تو ہے جو پہلی سور جو پھونکی جائے گی اس میں گھبراہٹ ہوگی, موت کی آواز ہوگی, اور جو دوسری سور ہے اس میں جو مردہ ہیں وہ زندہ ہوں گے اور اٹھنے کے لیے آئیں گے, اور جو تیسرا جو سور ہے وہ جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا, سارے جو لوگ ہیں نا وہ بھاگتے ہوئے میدان حشر میں جائیں گے. بعض روایات میں اس طرح ہے اور قرآنی آیات میں بھی ہے, مثلا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. یہ سورہ معارج کی آیت ہے کہ اس دن کیا ہوگا, قبروں سے نکل کر اس تیزی سے چلیں گے گویا کہ وہ کسی طرف جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ جو سورہ عادیات میں ہے جی وہ بولتے کہ ہم کو کیوں اٹھایا ہے, کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے. اور اسی طرح ایک اور جو بات ہے دوسری جو آیت میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے نا, یعنی جب حتیٰ کہ کفار بھی جو مجرمین ہیں ان کو جب اٹھائے جو بولے گا کیا معاملہ ہے یار, ہم تو ابھی تو غیر یعنی کچھ لمحات ہی ہم نے بتائے تھے. تو جو علم والے ہیں, ایمان والے, وہ ان کو کہیں گے بھائی جان یہ وہی چیز ہے, وہی بعثت ہے, وہی قیامت ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. بالکل. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ روایات میں ہے کہ اس میں لوگ مختلف ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. کچھ لوگ ہوں گے جو چل رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کر کے چل رہے ہوں گے جیسے لوگوں کے معذوری ہے, اور کچھ لوگ اپنے منہ کے بل یعنی الٹے چل رہے ہوں گے. حتیٰ کہ اس پہ تو حضرت عائشہ یا کوئی اور جنہوں نے روایت کی ہے وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ یہ کیسے ہوگا. بولتے جس اللہ نے ان بندوں کو پاؤں پہ چلا سکا کیا ان کو ہاتھ پہ نہیں چلا سکتا, ان کو الٹے بل نہیں چلا سکتا. اور اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جو فل سپیڈ میں جائیں گے کلمح البصر. ٹھیک ہے نا, میدان حشر میں جائیں گے اور ادھر ایک دن 50,000 سنہ کے برابر. ٹھیک ہے نا, ایک دن جو قیامت کے وہ 50,000 سال کے برابر میں بعض روایات میں. ٹھیک ہے نا, اور بعض روایات میں ہے کہ مومنوں کے لیے وہ ٹائم کم ہوگا, یعنی مومنوں کے لیے وہ ٹائم کم لگے گا. اب یہ قیامتی چیز ہے, یہ عالم الغیب ہے. کیا ہے یہ عالم الغیب ہے جس کا ابھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن ہمیں اس کے علامات ہیں, اس کی چیزیں جس پہ ہم نے بلیو کرنی ہے. لیکن اس کو آپ نے اپنی اس دنیاوی چیزوں سے وہ نہیں کرنا, ریلیٹ کر کے یہ نہیں کہنا کہ یہ اس ٹائم تھیوری کے اکارڈنگلی اس طرح ہو جائے گا تو اس ٹائم تھیوری کے اکارڈنگلی, مطلب یہ بولا جائے کہ یار یہ کوئی اور ڈائمینشن ہے, ادھر یہ ہوگا کہ مثلا ٹائم کے وہ اکارڈنگلی نہیں ہوگا, ادھر الگ سسٹم ہوگا. تو یہ چیزیں ایک اجتہاد ہے, لیکن اس کے پاس ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ ان لوگوں کا جو کہنا ہے وہ ایکنالج کرے کہ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جو پیغمبروں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ تب انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا دنیا میں ان سے کہا گیا ہو اور اس کو وہ جھٹلائیں گے نہیں.
بالکل. اچھا شیخ پھر آگے چلتے ہیں کہ شیطان کی جو عبادت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, بے شک انہیں نہ پتا ہو کہ ہم فالو کر رہے ہیں, ان کا پھر کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں جیسے قرآن آیت میں نا, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, یعنی اے مجرموں تم لوگ الگ ہو جاؤ, یعنی تم لوگوں کی الگ لائن ہوگی. جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو الگ کر کے دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے مجرم. کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا میں نے تم لوگوں سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا, یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم لوگوں نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, وہ ایک واضح تمہارا دشمن ہے. ہی از کلیئر انیمی. وائی یو آر ورشپنگ ہم؟ وائی؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. یعنی اس نے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا, لیکن تم لوگوں کے پاس کوئی عقل ٹھکانہ نہیں ہے. اب ادھر کئی باتیں ہیں. ادھر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے جو لوگ ڈائریکٹلی شیطان کو عبادت کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی شیطان کے جو آرڈرز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں ایک نیو تو نہیں, آپ اس کو قدیم بھی کہہ سکتے, جو یہ سیٹنسٹ جو ہیں, یہ باقاعدہ نعوذ باللہ, یہ باقاعدہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں. ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا اس کی سبسکرپشن فی بھی ہے, وہ بہت کم ہے, کوئی $10 یا پتہ نہیں $15 ہے. کیا کیا دیکھتے ہیں. یہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے آپ ممبرز بنتے ہو, اور اس کے بعد شیطان آپ سے ہر کام کرواتا ہے, شرک اور باقی چیزوں کا. اللہ بچائے. دیکھیں نا, اور اسی طرح یعنی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کو قیامت کے دن الگ رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور شیطانیوں کے انڈائریکٹلی کیسی مثلاً پر وہ کی جاتی ہے, مثلاً اس کے آرڈرز کو فالو کرنا, مثلاً اللہ کی نافرمانی جو ہے نا ایک انداز میں شیطان کی فرمان برداری ہے. یہاں جو شیطان ہے, ابلیس ہے, اس کے 2-3 طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ وہ آہستہ آہستہ سیٹل طریقے سے, اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے فٹ سٹیپس بھی نہ فالو کرو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ٹھیک, تو آپ جب اس کے فٹ سٹیپس فالو کرنا شروع کرتے ہو تو وداؤٹ ریئلائزیشن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ اس طرف چلے جاتے ہو. آپ کے اندر وہ والی ڈیزیز آ جاتی ہے, جس طرح ہارٹ کی ڈفرینٹ ڈیزیز آ جاتی ہیں, جس میں کیبر ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں. بالکل, ڈیزیز آف ہارٹ جتنی بھی ہیں. اور اس کے بعد اگر ڈیزیز آف ہارٹ کو چھوڑ دیں, آپ یہ دیکھ لیں جس طرح میوزک انڈسٹری ہے, ٹھیک, یعنی کہ ایک بندہ بہت زیادہ ماڈسٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا فلم انڈسٹری میں جاتا ہے, اور فلم انڈسٹری میں رہنے کے ساتھ اس میں کتنی چینجز آ جاتی ہیں, اس کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, اور جو چیز پہلے اس کو بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہے وہ اب نارمل ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی اسکن. ٹھیک, تو اکثر لوگوں سے جب پوچھا جائے نا کہ آپ اس طرح کے نیوڈ سینس کیسے کر لیتے ہو, تو کہتے ہیں کہ دس از ہاؤ وی ور بورن, تو آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی اسکن ناؤ. تو ایک جو شیطان ہے وہ ان کے دماغ میں دلیل بھی ڈالتا ہے, اور اس طرح پھر شیخ میرا خیال ہے جب ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے شیطان کو سمجھنا اور اس کی چالوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے, لرننگ ہماری ہونی چاہیے کہ ہاؤ ڈز شیطان آپریٹ. یس, اور اس پہ باقاعدہ کتابیں ہیں. مثلا ابن الجوزی کی بڑی بہترین کتاب ہے تلبیس ابلیس, یعنی تقریباً 500 صفحات اسی پہ ہے کہ شیطان کس طرح کام کرتا ہے, وہ کس طرح آپ کے لیے جال بچھاتا ہے, اور کدھر کدھر سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اس کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے, وہ غلط ہوتا ہے. ہمارے نا یہاں پہ شاید یوٹیوب چینل پہ ٹریپس آف شیطان کے اوپر بھی ورک شاپ ہے, بردر طاہا پاشا نے ڈیلیور کی تھی. ہاں ماشاء اللہ, وہ بھی بہت اچھی ہے. یوتھ میٹر کی طرف, یوتھ میٹر میں کی تھی اس میں. اچھا, تو آپ اس کو بھی جا کے نا انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, وہ ہماری ارلی ریکارڈنگ میں سے ایک ریکارڈنگ ہے. ماشاء اللہ, دس از آلسو ویری فروٹفل. انشاءاللہ ہم اس کا لنک بھی شیئر کریں گے. شیخ اب آگے چلیں, اور دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے انسان کو پیدا کرے گا, کیونکہ یہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا ایک پرابلم تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ بس اب ایک دفعہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اٹس گون ناؤ. وہ بولتے تھے کہ وہ جیسے آج کل بولتے ہیں یولو لائف, یو اونلی لیو, ونس, جو نائلزم بھی آ جاتا ہے جس میں. یو کین سے آل آف دس اسٹف, یعنی اٹس اے نیو کلوتھ فار دا اولڈ
آئیڈیاز. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا, ایک منی سے پیدا کیا, پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا کرتا ہے اللہ سے. تم ایک منی سے بنے ہوئے, تمہارے کیا, یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو آسک اللہ. ٹھیک ہے نا. پھر وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور پھر وہ اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ استغفر اللہ کہ وہ اس نے ایک پیدائش یا ایک بندے کو یا تخلیق بشریت کو پیدا کیا اور وہ استغفر اللہ اپنی خلق کو بھول گیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. یہ جو ہڈیاں ہیں, یہ جو انسان ہے, اس کو کون دوبارہ پیدا کرے گا, یہ تو ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء وہو بکل خلق علیم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور دس از اے لاجیکل آنسر, نو ون کین ڈینائی دس, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے پہلی بار تخلیق کی, کیا تم کو یہ لگتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اٹس مور ایزی فار دیم فار ہم. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو امپاسبل نہیں سمجھنا چاہیے. اور آج کل ہمارے اندر بھی لاجیکلی بھی دیکھیں نا, ایک کام پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. ٹھیک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ریشنل دے رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر پہلی دفعہ انسان پیدا ہو گیا تو سیکنڈ ٹائم تو وائی اٹس امپاسبل. آپ لوگوں کو کیوں امپاسبل لگ رہا ہے؟ بالکل. تو اٹس اے ویری بیوٹیفل اینڈ لاجیکل آنسر, اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکے کفار مکہ اور نہ آج کل کے اس آئیڈیاز کے لوگ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لائیو کے میں اتنے نارملائزڈ نہ ہو جائیں کہ ہم ہیپٹونائز ہو گئے. ہاں, ہم سو گئے, ہم غفلت کی نیند میں ہیں, ہمیں تو لگ رہا ہے دس از دا لائف. یا کیوں ہم دیکھ رہے ہیں. جب انسان ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے نا تو وہ بھول جاتا ہے کہ ادھر بھی کوئی اور زندگی بھی ہے. ہاں, اس لیے لوگ پھر عجیب عجیب قسم کی زندگیاں جیتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے, اللہ معاف کرے, ویسٹرن کنٹریز میں تو حیوانیت تک پہنچ چکے ہیں. ہاں, کچھ خبثاء ہیں جو کتا بن کے گھومتا ہے, ہاں, یا وہ استغفر اللہ ٹیل تک لگواتا ہے. بلکہ آج کل پلاسٹک سرجریز کے ایسے آگے, اللہ بچائے, دیکھ کے گن آتی ہے. اور اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے ہم کو عافیت میں رکھا. لوگوں نے آج کل ملینز کے وہ پلاسٹک سرجری کرواتے. ہی وانٹ ٹو بی اے ڈال. وٹ دا ہیک از دس؟ اچھا شیخ, پھر کچھ اور چیزیں, ایک تو کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے, کچھ اور چیزیں جو یہاں پہ اس بارے میں ڈسکس ہوئی ہیں, اس میں سے ایک قصہ تو آتا ہے جو سٹارز ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں اور شیاطین کیسے اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو کیسے اٹیک کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ایک قصہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو ذبح کیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے انہیں بچا لیا. یہ انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے. اب میرا خیال ہے ڈیو ٹو دا ٹائم کنسٹرینٹ آف 30 منٹس ہم انشاءاللہ اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو لیٹ می نو. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. نتھنگ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم 24 جز کے ساتھ آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں میکسیمم چیزیں کور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.